معاویہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا اب کیا کریں، اب کس کو بنائیں؟ تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ کے خاندان سے یہ سلطنت لوگ آپ پر جان دیتے ہیں تو جو آپ کا بیٹا ہے اس پر بھی وہی وفاداری کے پھول پر آئیں گے، اور کسی کو چنا تو پھر اندیشہ ہے کہ شاید لوگوں کی وفاداری ہے کہیں دم نہ توڑ لے۔ تو معاویہ نے کہا تھا بھئی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں بیٹے کو کیسے مقرر کروں، بیٹے کو مقرر کیسے کروں؟ انہوں نے کہا یہ مجبوری ہے، اگر اور کسی کو مقرر کیا گیا تو اب حالات نئے ہیں، وہ دور صحابہ والا نہیں رہا، صحابہ جو ہیں وہ چند رہ گئے ہیں جو نشان ہیں، باقی لوگ غیر صاحب، اب جو نئی نسلیں بڑی ہیں، بڑی تعداد ہے، تو ان کے وفاداری کی ان میں شک ہے۔ اور عراق کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بے وفا رہے، علی مرزا بھی ان کی شکایت کرتے رہے۔ حضرت علی مرزا نے کہا تھا عراق کے لوگوں کے بارے میں کہ اے عراق کے لوگوں، اے کوفہ کے لوگوں، شام کا والی معاویہ جو ہے اس کے ساتھ جو شامی ہیں، شامی، میں چاہتا ہوں وہ میرا سودا کر لے، 10 عراقی لیتا جائے، ایک شامی دیتا جائے۔ اب جب پتہ چلا کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو مقرر کیا ہے تو یہ تو سیرت خلفائے صالحین نہیں تھی، نہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو آگے کیا، نہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو آگے کیا، نہ حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کو، تو یہ تو ان کی سیرت کے خلاف تھا۔ تو حضرت معاویہ کا ایک ہی عمل تھا، اور معاویہ جانتے تھے کہ انہوں نے اس مجبوری میں کیا ہے کہ اب شام کے لوگوں کا مقابلہ شاید کوئی بھی عیسائی سلطنت نہ کر سکے، لیکن اور کسی سے سربراہ آ جائے تو عیسائی قوتیں باعث کی جن کو بڑی مشکل سے دبایا تھا عمر نے اور عثمان نے، وہ پھر عہدہ کر رہے ہیں۔ تو معاویہ کو مغیرہ بن شعبہ نے یہ بات بتائی تھی جس کی بنا پر انہوں نے کیا، لیکن حضرت حسین جو تھے وہ تو سمجھ رہے کہ جب سنو حسین تو یہ سمجھ ہوں گے نا کہ جب انہوں نے قبضہ کیا تھا صلح نامہ کی روح سے، تو صلح نامہ کی جو آخری دفعہ تھی وہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد قائم نہیں رہی، تو صلح نامہ ٹوٹ گیا، میں اپنے گھر چلتا ہوں شام میں، عراق میں ہی، وہیں ہم رہیں گے، لڑیں گے نہیں، مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن اپنے ہاں ہم مستقل طور پر رہیں گے۔ تو حضرت حسین کا یہ خیال تھا اور اسی پر انہوں نے نقل مکانی کی تھی۔